دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ جیسا کہ آپ اشتہار اور اعلانات میں سن رہے تھے کہ اس اجلاس کے مقرر خصوصی مسند وسطانوی پر فائز جانشین حضرت وسطانوی خادم الخیر والامہ حضرت مولانا حذیفہ غلام محمد صاحب وسطانوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ چونکہ حضرت کو ایک اہم عذر پیش آیا جس کی وجہ سے حضرت آج کے اس اجلاس میں آنے سے معذور رہے، مگر حضرت نے اپنے بدل میں ملک کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا رضوان الدین صاحب معروفی دامت برکاتہم العالیہ کو روانہ فرمایا ہے۔ حضرت الحمدللہ ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ حضرت کی تقریر سے پہلے حضرت مولانا حذیفہ صاحب وسطانوی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ میں کچھ کلمات آن لائن آ کر سامعین کے درمیان پیش کر دوں گا، چونکہ حضرت کو بہت اہم عذر پیش آیا جس کی وجہ سے حضرت نے آنے سے معذرت چاہ لی ہے۔ تو بہرحال آئندہ امید کرتے ہیں کہ حضرت انشاءاللہ ہمارے اکوٹ شہر تشریف لائیں گے۔ ابھی ہم ان کو آن لائن چند منٹ میں سماعت فرما لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ برادران اسلام اور آکوٹ شہر سے تعلق رکھنے والے حضرات کرام اور روانہ میں سب سے پہلے حضرت سے معذرت چاہوں گا کہ میرے وقت دیا علماء کا وقت دینا پر عقل کو تشریف اور میں نے انہیں تعلیم بھی دی، اگر صحیح محبت کی جیسے محترمہ بھی عطا ہوا کہا انہوں نے بھوک دیا کہ آپ کو اس میں گھر کی طرف میں ہے اور ساتھ آپ کے بعد یہ پہلی تقلیم ہو رہی ہے اور ہم نے درجہ کبیر مولانا صاحب رحمۃ اللہ کی تعلیم تھی، یہ بہت ساری مجبوریاں تھی، اس کی وجہ سے مجھے جب تک حکم کا پڑھنا ضروری ہو نہیں سکا، تو اس پر آپ معذرت چاہتا ہوں۔ اس کام کا آپ ذرا فرمائیں گے۔ اس وقت آپ جمع ہوئے ایک عظیم مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، دارالقضا کا قیام۔ میرا آپ شرمان اور شرمان ضرور کہ وہ زندگی کے ہر موڑ پر شریعت مطہرہ کی پابندی کرے۔ قرآن کریم کے آیت کریمہ میں آپ حضرات نے پڑھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں الا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ خدا پاک کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا، وہ مومن نہیں ہو سکتے جبکہ کہ آپ کے آپس لوگوں میں وہ آپ کو حکم نہ بنا دے اور پھر آپ کے فیصلے پر انہیں ظالمی اظہار کرتے ہوئے۔ اس آیت کریمہ پتہ چلتا ہے مسلمان کی زندگی کی ہر حکم و شریعت مطابق گزارنا چاہیے۔ اس لیے ہندوستان میں کہتے ہیں کیونکہ 1857 کے بعد یہاں سے مغل حکومت زوال پر معاملے قوت نافذہ باقی نہیں رہی کہ ہم معاملے احکام نافذ نہیں کر پاتے، تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یا ہم اگر بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، جائیداد کی تقسیم کے معاملے میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا تجارت کے معاملے میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے، تو ایسے جج کو بجائے کورٹ میں لے جانے کے ہم یا تو صاحب پاس کی جائے یا دارالقضا ہے، کرنا ہونے کے اپنے لیے ضروری ہے۔ کورٹ میں لے جانا اس کے
خطر یہ ہے کہ ہم شریعت کے مطابق فیصلہ کریں. ہم پر مسلمانوں کی ان چیزوں تقویت نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے بڑے نقصان اٹھانا پڑتے ہیں. بعض ہم کا ہندوستان جو ہے کانسٹیٹیوشن ہے اس کو حصے ہیں، ایک سول اور ایک کرمنل. کرمنل میں جرائم اگر کرتے ہیں میں جو چیزیں ہوتی ہے موومنٹ ہوتے ہیں. اس کا جو سول ہے اس میں بھی بہت سارے حصے ہیں جس میں کورٹ کے مطابق البت آتا ہے، حلق ہے، تجارت ہے، معاملات ہے، لیبس ہے. اس طرح کی جو مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے علماء نے حکومت کی اور بہار کا لائے گا. اور پھر اس کے بعد مقامی جاگلیگرام صاحب نے محکم دیا اور ان کے مختلف حصوں میں دارالقضا کو دیا جاتا ہے. تو یہ دارالقضا ہے کہ ہم مسلمان اپنے مداری کو قسم پیش کریں. اس طریقے سے عدالت کے اندر میں مقدمہ ہوتا ہے کہ گواہوں کی بنیاد پر اور گواہی کی بنیاد پر اور نچلی تعلیموں کی بنیاد پر مشکلوں پیدا کرتا ہے. ہم جس میں رہتے ہیں اس ملک دستور میں 19 دفعہ نمبر 25 نمبر 26 دفعہ نمبر یہ بات ایسی ہے اس ملک کے باشندوں کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی مکمل اجازت اور حق دیتی ہے. یہ الگ ان کے مذہب عمل کرنے کی جنتی ہے جو مسلمان کے اپنے تمام مسائل کو دارالقضا اور مفتی میں ہم کی تحت یہ حل کرنے چاہیے. اپنے مسائل دارالقضا اور دارالفتاحی میں حل کرنے چاہیے. کہ مسلمانوں نے کہیں اور جگہ اپنے مسائل کو حل کیے تو تین بات ہے کہ وہ گنہگار ہوں گے. اگر اس طرح کا قیام کیا ہے تو دعوت کی اللہ کے عمل میں آنے کے بعد اب ہمیں اس کی تحیل نہیں ہونی چاہیے اور ہمارے اپنے معاملات کو دارالقضا میں لا کر حل کرنا چاہیے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے اور شہید کے سامنے کل قیامت کی اس پوٹ کیا کہ منہ سے ہم حق ہوں گے. اس چیز کو پیش نظر رکھ کر وہ اپنے مسائل مشکلیں کے متحل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال مبارکباد دیتا ہوں ہمارے شہر کے کورٹ کے تمام علماء کو اور عوام کو اور تمام ذمہ داروں کو کہ آج آپ کے یہاں پر حضرات سے ماشاءاللہ کوششیں ہوئی اور آج سے شروع ہو رہا ہے. حضرات بھی دعا کریں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اپنی دعا فرماتے ہیں اور مسلمان اس طرح رجوع کریں اور یہ کہ اپنی پوری زندگی پر عمل کر کوشش کریں. اصل مرتبہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ ہندوستان میں دارالاسلام نہیں اب ہمیں قوت فضا حاصل نہیں تو ہمیں کوئی کرنا چاہیے نہیں. مشاہیر رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ مسلمان اگر مفتی کی بات حکم معلوم کرے گا تو مفتی یہ مزید حکم ہے اور آتی یہ مزید. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام.